اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، دنیاہس مز بسن وول ہر اک انسان چھُ یژھان کامیاب گژھُن اور کامیابیوں کی بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان ہر کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور جو بھی انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی کے پاس بڑی انڈسٹری ہے یا کوئی ریڈی پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہے، دونوں کے نزدیک کامیابی ذہن میں ہے اور دونوں کامیابی کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی انسان بھی ناکام ہونے کے لیے کام نہیں کرتا کہ مجھے ناکام ہونا ہے اس لیے اس کام میں ہوں. ہر ایک کے ذہن میں اپنی کامیابی، اپنے بچوں کی کامیابی، اپنے اہل و عیال کی کامیابی، تو اس کامیابی کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور جس دور میں کامیابی کے جو معیارات قائم کیے جاتے ہیں، انسان اسی معیار کو کامیابی سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے. پھر چاہے وہ اس کی کوشش صحیح سمت پہ جا رہی ہو یا غلط سمت پہ جا رہے ہو، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا. تو اس طرف توجہ نہ دینا یہ ایک نادانی ہے. ایک انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، لیکن یہ چیز معلوم نہیں کر رہا ہے کہ کیا میں صحیح سمت کی طرف جا رہا ہوں، کیا میں کامیابی ہی کی طرف جا رہا ہوں، کہیں یہ ناکامی کی راہ تو نہیں ہے. اس کو معلوم اور اس کی تحقیق کیے بغیر ایک انسان محنت میں لگا ہے، اس سے بڑا دیوانہ اور اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر جو معیارات قائم کیے گئے ہیں کامیابی کے، وہ معیار ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. اس وقت مال جس کے پاس ہو اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، بڑی بلڈنگ جس کے پاس ہو اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، دنیا اور دھن اور دولت جس کے پاس ہو اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس شہرت ہے اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، جس کو لوگ سلوٹ کرے اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ سارے معیارات جو قائم کیے گئے ہیں، اس میں کوئی بھی کامیابی کی طرف نہیں جاتی. جتنا انسان اس کو کامیابی سمجھ کے کرتا رہے گا، اتنا یہ کامیابی سے دور ہوتا جائے گا. کہ ایک بندہ اس کو اسلام آباد پہنچنا ہے، اس کو قاضی گنڈ پہنچنا ہے، اور وہ گاڑی میں بیٹھا، پیٹرول کا استعمال بھی کیا اور اپنا ہر چیز لگا رہا ہے اس پر، لیکن گاڑی کی جو سمت رکھی ہے وہ اوڑی کی طرف رکھی ہے. محنت بھی لگے گی، پیسے بھی لگیں گے، دن بھی لگے گا، پیٹرول بھی لگے گا، سب کچھ لگے گا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ یہ شام تک قاضی گنڈ پہنچے گا. لیکن ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ یہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا دن ضائع ہو رہا ہے، اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے، اس کا چلنا ضائع ہو رہا ہے، اس کے پیسے لگے اس پہ وہ ضائع ہو رہے ہیں. وہ کہے گا کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ میں تو لگا رہا ہوں. ہم کہیں گے تو لگا رہا ہے لیکن صحیح سمت پہ نہیں لگ رہا، لہذا سب کچھ تو لگتا ہے لیکن ڈائریکشن درست نہیں ہے. تو اس وقت جو بھی انسان کامیابی کے وہ معیارات پہ چل رہا ہے، جو معیارات دنیا کے انسانوں نے قائم کیے کہ مال ہو، حکومت ہو، دبدبا ہو، مکان ہو، بڑی بلڈنگ ہو، بڑا کاروبار ہو، اور اسی کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ جتنا اس کی طرف لگے گا، اللہ رسول کو بھول کر، کامیابی کی صحیح سمت کو چھوڑ کر، جنت کی راہیں اس سے اتنی ہی دور ہو جائے گی. حقیقی کامیابی سے یہ اتنا ہی دور ہو جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی بستا ہے وہ سب خسارے میں ہے.
اس وقت کا انسان جو حکومت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے اور اس نے معیار قائم کیا ہے کہ حکومت میں کامیابی ہے، تو قرآن نے اس کے لیے فرعون جیسے بڑے حکمران کا واقعہ پیش کیا کہ اس کے پاس ایسی حکومت تھی کہ اس کے پاس سینکڑوں سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، 1,00,000 بچے کو قتل کیا، لیکن کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہر دن شاہانہ طریقے سے زندگی گزاری، اپنا روب داب جمایا، بنی اسرائیل کو دبایا، انسانوں کو دباتا رہا، اور اتنا تکبر تھا، اتنا اپنی کامیابی کو اپنے اس کام کو کامیابی سمجھتا تھا، اور اتنا فخر کرتا تھا کہ دنیا کے انسانوں سے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ تم کس پروردگار کی بات کرتے ہو؟ کوئی پروردگار نہیں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، کوئی میرے خلاف بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا میں کامیاب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کامیاب نہیں، تو ناکام ہے، اگر اسی راہ پہ چلتا رہا تو واپس آ اور اللہ کا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر، اللہ کے سامنے اس ماتھے کو ٹیک جو تکبر سے آج تو اکڑ کے چلتا ہے، اس اکڑ کے چلنے کی وجہ سے تیرا بھلا تو نہیں ہوگا، تیری کامیابی چھپی ہے تو لا الہ الا اللہ میں، تیری کامیابی چھپی ہے تو دین میں، تیری کامیابی چھپی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں۔ لیکن اس نے انکار کیا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، لوگوں کو کہتا رہا نہیں میں کامیاب، میں تمہارا بڑا رب، تو اللہ نے اس کو پکڑا، فاخذهم الله نكال الاخرة والاولى، دنیا اور آخرت کے عذاب میں جو اللہ نے اس کو پکڑا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہا حکومت میں کامیابی ڈھونڈنے والوں، حکومت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، سنو، یہ ہے وہ فرعون جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کو ہم نے ایسے عذاب میں پکڑا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت کا جا بنا دیا، عبرت کا نشاں بنا دیا۔ تو جو انسان حکومت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، اس نے معیار قائم کیا ہے حکومت، تو قرآن نے فرعون کو پیش کر کے دکھایا اگر حکومت میں کامیابی ہوتی میرے بندے تو فرعون ناکام نہیں ہوتا۔ فرعون کی ناکامی اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ حکومت میں کامیابی جو معیار قائم کیا ہے، یہ معیار درست نہیں ہے، یہ معیار غلط ہم نے ثابت کر کے دکھایا۔ حکومت فرعون کو زیر و زبر کر کے، فرعون کو ذلیل و رسوا کر کے، اس کو تباہی میں ڈال کے، ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہے یہ انسان۔ اگر کسی نے پیسوں کے اندر کامیابی سمجھا، اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیا، اس نے مال و دولت جمع کرنا شروع کر دیا، وہ کنجوسی بھی کرتا ہے، بخل بھی کرتا ہے، بس یہ سمجھ کر کہ جتنا میرے پاس مال ہوگا، جتنا میرے پاس پیسے ہوں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے آ، تیرے لیے قرآن ہے، تو اس قرآن کی طرف آ، تو اس قرآن کو پڑھ۔ وہاں پر ایک بہت بڑا مالدار گزرا ہے پچھلے قوموں میں جس کا نام قارون تھا، ایسی دولت تھی اس کے پاس کہ اس وقت کے دیکھنے والے تماہ کرتے تھے، ریل ٹپکاتے تھے، کاش ہمارے پاس ایسی دولت ہوتی۔ 70 80 اونٹ ایسے تھے جو اس کے خزانوں کی چابیاں لیا کرتے تھے۔ اب خود اندازہ کرو جن خزانوں کی چابیاں اتنی ہیں کہ 70 اور 80 اونٹ کے اوپر لادی جائے وہ خزانے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دکھایا انسانوں کو، ارے میرے مسلمان بندو، ارے دنیا میں رہنے والے بندو جو مال میں اور پیسوں میں کامیابی سمجھتے ہیں، اس سے پہلے کہ تم پیسوں میں کامیابی سمجھو، تم آؤ لوٹ کے اور قرآن پڑھو اور وہاں اس قارون کا تذکرہ پڑھو جس کو ہم نے زمین کے اندر اس کے مال کے ساتھ دسا دیا۔ اس کو بھی لگا تھا وہ کامیاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو زکوٰۃ دے، تو مسلمان بن۔ اس نے کہا کون سا اسلام، کون سا مسلمان بنوں، کون سی زکوٰۃ دوں؟ میں نے خود کمایا، خود محنت کی، خود سب کچھ کیا، حلال و حرام کے تمیز کیے بغیر سب کچھ کیا۔ کیوں؟ مال میں کامیابی سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا موسیٰ اب زمین آپ کے اختیار میں۔ موسیٰ نے کہا دسا دے، بہت بڑا واقعہ ہے، بس میں مختصر عرض یہ کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا دسا دے، دستا گیا یہاں تک کہ سارا زمین کے اندر گیا۔
تو اس وقت کے دنیا کے انسانوں نے جنہوں نے معیار قائم کیا ہے کہ مال ہے تو کامیاب ہے بندہ، اس کے لیے قرآن نے ضرب لگا دی، کہا کون سا کامیاب؟ کیا قارون اتنا مال لے کے کامیاب ہوا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا جب قارون کامیاب نہیں ہوا تو میرے بندے تو بتا تو کیسے کامیاب ہوگا؟ قارون کی دولت لے کے اگر تم نے دولت حاصل کی، اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، صرف دولت کو اپنا نظم العین مقصد زندگی بنایا، تو قارون تو بن سکتا ہے، تیرا حشر قارون جیسا ہو سکتا ہے، لیکن تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اللہ کامیاب کون؟ کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ اب دنیا میں بسنے والے انسان جو ایمان لائے، جو معیار قائم کرے کامیابی کے، ایمان کے، تقوی اور طہارت کے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، یعنی دین اسلام کے احکامات میں اپنی کامیابی سمجھے، اس کے لیے ہر چیز برداشت کرے، یہ ہے وہ انسان جس میں یہ چار صفات آئے، ایمان آئے، عمل صالحہ آئے، تواصوا بالحق آئے، تواصوا بالصبر آئے، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ جس کے پاس جس کے سامنے، جس کے نظروں کے سامنے آخرت ہو، جس کے نظروں کے سامنے جنت ہو، جس کے نظروں کے سامنے جہنم کی دہکتی آگ ہو، جس کو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو اور دل میں یقین بیٹھ جائے کہ حکومت میں کامیابی نہیں، فرعونیت ہے، دولت میں کامیابی نہیں، قارونیت ہے۔ ہاں تم مالدار ہو مسلمان، لیکن یہ قارون جیسا نہ ہو، تم حکومت میں ہو لیکن فرعون جیسا نہ ہو، اس کو یقین ہو یہ حکومت تو ڈوبنے والی ہے، میری سلطنت تو ڈوبنے والی ہے، میرا مال تو ختم ہونے والا ہے، میری کامیابی ہے وہ صرف ان چار اعمال کے کرنے میں ہے، اللہ رسول کا بننے میں ہے۔ پھر یہ ظلم نہیں کرے گا، پھر یہ جبر نہیں کرے گا، پھر یہ حلال و حرام کی تمیز کرے گا اور کبھی بھی حرام کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ پھر نہیں کہے گا کہ رشوت لینا میرا حق ہے کیونکہ میں نے اس کا کام کیا، یہ پھر سود کو مثل تجارت نہیں کہے گا کہ یہ تجارت جیسی ہے، میں نے پیسے دیے اس لیے سود میرے لیے حلال ہوا، پھر یہ ایسی باتیں نہیں کہے گا، پھر یہ خیال رکھے گا ہر بات کا کہ میرے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، کیونکہ اندر گیا تو میں جنت سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ اکبر، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی مزدور قسم کے تھے جس کے اندر آخرت ہو، جو کامیابی کے صحیح معیار کو جانتا ہو، جو دین کو کامیابی سمجھتا ہو، جو تقوی اور طہارت کو کامیابی سمجھتا ہو، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اطاعت میں کامیابی سمجھتا ہو، جس کو مال و دولت کبھی آنکھوں میں نہیں جچتی، جس کی دنیا کی رونقیں کبھی آنکھوں میں نہیں جچتی، جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پیارا لگتا ہے، جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن جو اس میں احکامات ہیں وہ پیارے لگتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوا کرتی ہے کہ ایک صحابی مزدور تھے، مزدوری کے لیے چلے گئے، شام کو آئے، کسی نے مزدوری نہیں دی، مزدوری تھی کسی کو کرنا ہی نہیں تھا کچھ، اب شام کو جو گھر آئے خالی ہاتھ لوٹ آئے، کچھ کما کے نہیں آئے، تو بیوی سے کہا بھوک بہت لگی ہے، دن بھر بہت تھکا ہوں انتظار میں کہ کوئی کام کہے، لیکن کسی کو کوئی کام آج نہیں تھا، شاید میرے مقدر میں روزی نہیں تھی، آج کچھ ملے گا کھانے کو؟ تو بیوی نے کہا میں نے کل شام کو ہی آپ کو کہا تھا کہ کھانے کے لیے جتنا تھا کل شام ختم ہوا، آج ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ہم کھائے۔ اب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن مرد ہوتا ہے، جو شریف مرد ہوتا ہے، وہ جب اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پاتا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا یہ خیال جو بیسک ضرورت تھی اس کو بھی پورا نہیں کر پایا، شرم کے مارے سر جھکا کے اب سوچ رہا ہے کہ میں کل آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں، اس کو اپنی بھوک نہیں ستا رہی، اس کو ستا رہی ہے تو بیوی کے حقوق ستا رہے ہیں، کل اللہ پوچھے گا بتاؤ تیرے اوپر حقوق تھے اس بیوی کے، تو نے اس کو وقت پہ کھانا بھی نہ کھلایا، بتاؤ تو نے اس کے حق ادا کیوں نہیں کیے؟ تو بیوی نے دیکھا کہ میرا خامد سوچ میں ڈوبا، اس نے کہا میرے میاں، میرے سردار کس سوچ میں ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ تو بیوی بھی پاکیزہ تھی، وہ بھی مطہرہ تھی، وہ بھی دیندار تھی، اس نے عرض کی، کہا میرے سردار ڈرے نہیں، میں بھوک سے پریشان نہیں ہوں، آج تک اللہ نے ہم کو کھلا کے سلایا، آج اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے سوئے، تو آج تک بھی اللہ کی مرضی تھی، آج بھی اللہ کی مرضی ہے، میں کل بھی اللہ کے حکم پہ راضی تھی، اس کی مرضی پہ راضی تھی، میں آج بھی اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، کل کھا کے سوئی، آج بھوکا سوؤں گی۔
جس صحابی کو, جس شخص کو ایسی بیوی مل جائے اس کو پوری دنیا کی سلطنت مل گئی. دونوں بھوکے حالت سو گئے. اب صبح اٹھے, کام کے لیے چلے گئے. اب کام دن بھر پھر نہیں ملا, پھر خالی ہاتھ لوٹ کے آیا, شرمندہ ہو کے آیا. جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کیا کچھ آج ہوا؟ کہا آج بھی کوئی کام میرے مقدر میں نہیں تھا, آج بھی میں کوئی چیز نہیں لا پایا. کہا اچھا آپ ٹھہریے, اپنا تو مجھے غم نہیں, میں کسی کے پاس قرض لے کے آتا ہوں, آپ کی ضروریت پوری ہو. بیوی نے کہا ہرگز کسی کے پاس نہیں جانا, تمہارا خالق ہے, پروردگار ہے. جس کا ایسا پروردگار ہو وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اپنے پروردگار سے اپنے حاجات کہے. میں نہیں چاہتی آپ اپنی انا کو گرائے, میں نہیں چاہتی آپ اپنے زمین اس وقت آپ کسی کے پاس ہاتھ پھیلائے میرے لیے. میں آج بھی اللہ کی مرضی پہ راضی ہو کے بھوکی ہی سو جاؤں گی. اب دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرا, بھوکے حالت میں سو گئے دونوں میاں بیوی. اب تیسرے دن جب اس کا خاوند یہ صحابی نکلا کام کے لیے, اب وہ کچھ قدم چلا تھا, بیوی نے پیچھے سے بلایا, کہا میرے سردار ایک منٹ, ایک لمحے کے لیے واپس آئیے, ایک بات بولنی تھی, جلد بازی میں بھول گئی, میں کہہ نہیں پائی. کہا جی کہیے کیا کہنا تھا؟ کہا مجھے آپ کے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے, مجھے آپ کی نیکی پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ بہت پرہیزگار ہیں, آپ بہت نیکوکار ہیں, اپنے لیے تو آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے. کیا پتہ میری بھوک کی حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے بہت پیار بھی ہے, میرے حقوق کا خیال بھی ہے, کیا پتہ بازار جا کے آپ کو کام نہ ملے, میرے حقوق یاد آئے اور میری بھوک یاد آئے, پھر کہیں حرام لقمہ میرے گھر میں لاؤ میرے لیے. یاد رکھیے اگر آج بھی آپ کو کام نہ ملے, خالی ہاتھ گھر لوٹ کے آنا شام کو, لیکن میرے گھر میں حرام لقمہ نہیں لانا. یہ ہے جس کے سامنے آخرت ہو, جس کے سامنے معیار دین ہو کامیابی کی, وہ پھر جھوٹ نہیں بولتے, وہ بلاوت نہیں کرتے, وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی نہیں گزارتے, وہ اپنے آپ کو پروردگار کے حوالہ کر کے کہتے ہیں ربا جو تو ہمارے اوپر حالات بھیجتا ہے, ہم ان تمام حالات میں آپ سے راضی ہیں. ہم دنیا کی بڑائی نہیں چاہتے, ہم دنیا کی خوشیاں ہی نہیں چاہتے, ہم دنیا میں ہی مزے نہیں چاہتے, ہم مزے چاہتے ہیں تو آپ کی رضا کی, ہم مزے چاہتے ہیں تو آپ کی خوشنودی کے, ہم مزے چاہتے ہیں تو جنت کے, ہم مزے چاہتے ہیں مرتے وقت ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ, ہم اس کے مزے لینا چاہتے ہیں. تو آج جو مسئلہ ہے, ہم کیوں ہر ایک کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں, ہم کیوں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس معیار مال ہے کامیابی کا, دنیا داری ہے کامیابی کا. صحابہ کہتے تھے یہ کوئی معیار نہیں, یہ کوئی چیز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, یہ جو دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے یہ سارے خطاؤں کی جڑ ہے, مفہوم حدیث کا. اور آج جو ملاوٹ, جھوٹ اور سود اور رشوت عام ہوتا جا رہا ہے, یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ حب الدنیا ہے. یہ سب دھوکہ جو چل رہا ہے یہ حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت ہے جس سے تباہ ہوئے ہم. لہٰذا بزرگوں ہم معیار کو صحیح سمجھے, جو معیارات دنیا نے دیے کہ دنیا میں کامیابی, دنیا کے چیزوں میں کامیابی, اس سے باہر آؤ. جو کامیابی قرآن نے کہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کی طرف آئے, قرآن کی طرف آئے, ایمان اور عمل صالحہ, تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کی طرف آئے. یہ ہے اصل کامیابی جن کو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون, یہ ہمیشہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے, کامران ہو جائیں گے. اس لیے مؤذن بھی 5 وقت میں اذان دے کر کہتا ہے, جو دنیا میں تجارت کرتا ہے, بڑے بزنس ٹائکون کو بھی وہی کہتا ہے, ریڈی پہ کام کرنے والے کے لیے بھی وہی آواز ہے, آفیسر کے لیے بھی وہی آواز ہے, چپراسی کے لیے بھی وہی آواز ہے, بڑے بڑے دنیا دار کے لیے بھی وہی آواز ہے, ایک چھوٹے موٹے انسان کے لیے بھی وہی آواز ہے. کیا؟ حی علی الصلاۃ, آ جاؤ مسجد کی طرف, حی علی الفلاح. تمہارے آفس میں کامیابی نہیں, تمہاری تجارت میں کامیابی نہیں, تمہارے زمین میں کامیابی نہیں, آؤ کامیابی یہاں ملتی ہے, اللہ کے دین میں ملتی ہے, اللہ کے ماننے میں ملتی ہے. تو لہذا بزرگوں دوستو ہم سب
اس معیار پہ اب آئے کہ کامیابی ہے تو اللہ کے ماننے میں. اگر ہم یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی ہماری باندھی بنے گی, ہماری مقدر بنے گی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. جو مسلمان پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. جو اس میں مبتلا ہوئے ان کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اور یا اللہ جو اس سے محفوظ ہیں ان کو آئندہ بھی محفوظ فرما. جو وینٹیلیٹر پہ چڑھے ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ان کو بھی صحت عطا فرما. یہاں کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا, آپ تو یا اللہ سب کو شفا دینے والے ہیں, آپ کو ہر چیز پہ طاقت ہے. ان کو بھی صحت عطا فرما, شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. یا اللہ بے روزگاری کو دور فرما, حلال پاک طیب روزگار سب کو عطا فرما. بے نکاحی کو یا اللہ صالح جوڑ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے صالح دو اولاد عطا فرما. جن کے اولاد ہیں نافرمان ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ جن کے نرینہ اولاد کی خواہش ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہے یا کوئی حق ہے ان کا ہم پر, ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ میری اس مجمع کی, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور جنت کے راستے آسان فرما. دنیا میں ایمان اور اسلام پہ قائم رکھ اور جالا جاتے وقت یا کلمہ طیبہ نصیب فرما. کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا میں اللہ جانا نصیب فرما. آپ ہم سے راضی ہو جاؤ ربا, آپ ہم سے راضی ہو جاؤ. ہمیں آپ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کی بہار اللہ ہمیں دکھا, اسلام کی بہار ہمیں دکھا, قرآن کا بہار ہمیں دکھا. مسلمانوں کی حفاظت فرما, پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. ہمیں داعی اعلی دین کے کام کرنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان دعاؤں کو محض تیرے فضل کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک.